सीरीज के दूसरे व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे इस हवाले से। गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो मॉनिटरिंग है, जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग जो है, वो अब अमेरिका की मोहताज नहीं रह गई हुई, ठीक है। और अब चूंकि वो हम चाइनीज़ सैटेलाइट के ऊपर शिफ्ट कर चुके हुए हैं, और ये रिसेंटली अगर आप देखें तो ये वाक़या हुआ। आप अगर इंडिया के जो दिफाई माहिरीन हैं, दिफाई तजियाकार हैं, तो उनको सुन लें तो वो साइबर वॉर की बात करते हैं ज़्यादातर, और साइबर इकोलॉजी की बात करते हैं। और उनका ख्याल है कि चाइना ने पाकिस्तान को इसके अंदर टेक्नोलॉजी दे दी है। टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखिए, वॉर जो होती है वो एक ऑर्केस्ट्रा होता है, मैं पहले भी एक दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ। और ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो है वो जो छणकना लेके बैठा है ना, अगर वो भी सुर में नहीं है तो वो पूरे गाने का बेड़ा गर्क कर देगा। वो छोटा सा छणकना जो लेके बैठा होता है, ठीक है, उसके अंदर वायलिन ने अपना काम करना होता है, ड्रम ने अपना काम करना होता है, ठीक है, तबला जो रखा है उसने अपना काम करना होता है, वो जो बेंजो है उसने अपना काम करना होता है। तो वो सारे वक्त के ऊपर जब तक अपने अपने वक्त और बारी के ऊपर जब तक नहीं बोलते, तब तक वो जो गाना है, वो जो नगमा है, जो कानों को भला लगे, वो वजूद में नहीं आता। वॉर भी इसी तरह होती है। तो हमारे पास वही 50 साल पुराने F-16 हैं जी, 40 साल पुराने, हमने कोई नया तो खरीदा नहीं है। तो ले दे के मतलब कि JF थंडर ही है ना जी, उसके बाद तो वही इंडक्शन है। या 60 साल पुराने हमारे पास मिराज है, जिन्होंने जाके बिपिन रावत के पाँव में गोली मारी थी। जिसको जिंदा छोड़ना हो उसके पाँव में गोली मारी जाती है ना। तो वो जब ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर बम मारा था तो वहां से कुछ छरे जो है, एक छरा जो है वो उनके पाँव में भी लग गया था, ठीक है। तो वो जो गोली मारी थी वो हमारे पास, तो हम तो उसके अंदर जो है वो नए नए तजर्बे करके, अमेंडमेंटें करके, ये जो हमारे जो गाड़ी का मैकेनिक है वो जब उसको जेन्युइन पार्ट ना मिले तो वो कहता है जी अमेंडमेंट करके लगा देता हूँ। तो हम तो जो मिराज है उसको अमेंडमेंटें करके चला रहे हैं। तो ये तमाम जो अमेरिका के, इंडिया के पास उसके मुकाबले में सखुई है और वो जदीद तरीन तैयारा समझा जाता है। तो ये सखुई को मतलब कि ठीक है, MiG-21 तो खैर अब ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन ये जो अब तो खैर लोग म्यूजियम्स में रखते हैं या जो शौकीन हजरात हैं उन्होंने अपना MiG-21 खरीद के अपने गैराज में खड़ा कर लिया हुआ है, लेकिन फाइट के लिए बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल होता है। अब जो है वो सखुई तो भाग गया था जी उनका, लेकिन MiG गिर गया था। अगरचे हमारी तरफ से ये भी दावा है कि हमने उनका सखुई भी हिट किया था जो उनके इलाके में गिरा है, जो जिसको इंडियन डिनाई करते हैं, लेकिन हम वही बात करेंगे ना जिसका सबूत है हमारे पास। तो खैर वो जो है इस टेक्नोलॉजी का जो मैं कह रहा था ना, जो पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है, इस तरह ज़मीनी जंग के अंदर भी ऑर्केस्ट्रा होता है। और ऑर्केस्ट्रा की आपस में जो कोइंसिडेंस है, जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, उसको एक ख़ास नाम दिया जाता है। जो वॉर के अंदर आपकी तोप को, आपके टैंक को, आपके जो है जितने भी इक्विपमेंट ज़मीन के ऊपर हैं और आसमान में, उनको कोऑर्डिनेट करता है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी हमने अमेरिकन से नहीं लिया, हमने अपना बनाया। अगरचे चाहे इंडियंस यही कहेंगे कि चीन से उधार में मांगे गए हथियारों पे अकड़ रहा है पाकिस्तान, लेकिन नहीं, ये हमारे अपने बच्चों ने, सॉफ्टवेयर में काफ़ी एडवांस हैं यार हमारे बच्चे, तो उन्होंने डेवलप किया है। तो ये भी एक किस्म का वो ऑर्केस्ट्रा ही बन जाता है ज़मीनी जंग भी। अब ज़मीनी जंग जो है उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप पहाड़ी और दुश्वारगुज़ार इलाकों में हों। तो खैर हम किसी और तरफ निकल गए, हम वापस आते हैं इसकी तरफ। अब जी हुआ क्या कि चाइनीज ये समझते हैं कि कसाई चीन और उससे मुल्हिका कश्मीर का जितना भी इलाका है वो हमारा है, क्योंकि पाकिस्तान से हमने मुआहदा कर लिया हुआ। इंडिया कहता है जी नहीं, ये तो पूरे का पूरा कश्मीर मेरा, लिहाजा कसाई चीन भी मेरा। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ना आप वहाँ पे सिपाही भेजें ना हम भेजते हैं, और अगर भेजें भी तो बगैर हथियार के भेजें। तो दोनों साइड जो थी उसके ऊपर एक्ट कर रही थी। जब चाइना ने देखा ऊपर से कि यार ये तो यहाँ पे कुछ नया काम डाल रहे हैं, अच्छा चाइना कोई हमारी मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं आया, चाइना का अपना इंटरेस्ट है। अपना इंटरेस्ट कैसे?
چائنیز ڈیریویشن یہ ہے، یہ چائنا نے جو اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ہے کہ اگر یہ اس علاقے میں اس طرح سر عام آنا جانا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی بھی دن سیاچین سے نیچے اتر آئیں گے، اور سیاچین سے نیچے اتر کے درہ سیاچین قراقرم جو ہے اس کو بند کریں گے، شاہراہ قراقرم کو بند کریں گے، اور شاہراہ قراقرم تو ہماری پیچھے سے بھاگنے کی جگہ ہے، اس سے تو ہم نے بھاگنا ہے، یا جب ہمارا چاروں طرف سے یہ حقہ پانی بند کر دیں گے، ہمارا گھیراؤ کر لیں گے، تو اس راستے سے ہم نے باہر کی دنیا سے رابطہ رکھنا ہے، تو یہ انڈیا اس کو کاٹنے کی راہ پہ چل پڑا ہے۔ انڈیا نے تو یہ پلان کیا نا کہ جب بھی ہم چاہیں گے شاہراہ ریشم کاٹ دیں گے، تو چائنا نے اس سے پہلے کہ انڈیا اس کے اوپر کچھ اور حرکت فرماتا، اور انہوں نے اوپر جا کے تو ری ایکٹ کر دیا۔ اب وہ جا کے وہ جو انہوں نے شاہراہ بنائی تھی 255 کلومیٹر لمبی اور جو ہوائی اڈا تھا اس کے اوپر ایسے بیٹھ گئے۔ ایسے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طیارے کو جس ٹرک کو جب چاہیں گے ہٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب ان کا اگلی مزے کی جو بات ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ نہیں رکنا، ہمارا حصہ تو آگے تک ہے، تو آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو آگے تک ہمارا حصہ تسلیم کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم مذاکرات کر لیتے ہیں کہ امن کیسے ہو جائے۔ وہ معاہدہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ ابھی آبزرو کر رہی ہیں۔ کون سا معاہدہ؟ کہ ہتھیار کوئی نہیں کیری کرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انڈین جو تجزیہ کار ہیں ان کے بقول کہ دوسرے علاقوں سے فوج وہاں پہ شفٹ کی جاتی، اب وہ اس کے اوپر بھی اپنی حکومت کی ایسی تیسی کر رہے ہیں کہ اتنی جلدی جو ہے وہ موو نہیں کی جاتی فورس جو ہے جب تک کہ اسے مقامی معروضی حالات کا پتہ نہ ہو۔ لیکن یہ جو فورس جو تھی جس کا اشر ہوا ہے یہ باہر سے آئی تھی، اور ان کے جو کرنل صاحب ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ جناب آپ جو ہیں وہاں پہ جا کے پنگا لیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے علاقے میں گئے ان کو کہنے کے لیے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کرنے جاتے ہیں تو کم لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو اب تک کی اطلاع کے مطابق جو ہے فوج کے اندر ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ جب تک جوان کی یا افسر کی ڈیڈ باڈی نہیں مل جاتی اس وقت تک اس کو ہلاک شہید ڈکلیئر نہیں کیا جاتا۔ انڈیا کے تو شہید ہی ہوں گے نا جی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ 20 تو انڈیا نے اعتراف کر لیا ہے، چائنا بولا اور پہلی دفعہ بولا ہے، اور چائنا کی جو سرکاری نیوز جیسی اور جتنی ٹائٹ انفارمیشن رجیم ہے چائنا کے اندر، وہ جن ہوا جو ہے اگر ذرائع کے حوالے سے خبر دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً سرکاری خبر ہے، لیکن سرکار اس کو اون نہیں کرنا چاہ رہی۔ اور چائنیز سرکار اس خبر کو اون کیوں نہیں کرنا چاہ رہی؟ کیونکہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور چائنیز اس کو ہائپ نہیں دینا چاہ رہے، اس کو کوئی انٹرنیشنل ایشو نہیں بنانا چاہ رہے۔ لہٰذا زن ہوا نے خبر جاری کیا آج جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کرنے آ رہا تھا اس سے کچھ دیر پہلے، کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہم نے 113 انڈینز کو اس دنیا سے بھگوان کے چرنوں کو روانہ کیا، تو بہت بڑا فگر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہی؟ بھئی ان کی ڈیڈ باڈیز ملیں گی تو ڈکلیئر کریں گے، ڈیڈ باڈی کیوں نہیں مل رہی؟ وہ ڈیڈ باڈی اس لیے نہیں مل رہی کہ انہوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو دریا میں پھینکا ہے، تو دریا میں کیوں؟ دریا میں جو لاشیں بہہ کے آ گئی ہیں وہ تو نکال لی جائیں گی آگے سے، لیکن اگر وہاں پہ دریا کی بیس میں بیٹھ گئی ہیں وہ ڈیڈ باڈیز تو ان کو تو غوطہ خور جا کے کریں گے، اور غوطہ خور کیسے کریں گے؟ اوپر تو چینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک دونوں حکومتیں کسی انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں پہنچتی غوطہ خور جا کے تو ڈیڈ باڈی تلاش نہیں کر سکتے، تو جب تک وہ ڈیڈ باڈی سامنے نہیں آتی انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو شہید قرار نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے انڈین گورنمنٹ جو ہے جو اس کے ہاتھ میں ڈیڈ باڈیز اب تک لگی ہیں اس کو تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، لیکن آئندہ چند دنوں میں یہ فگر رائز کرے گا۔ چائنیز نیوز ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ ذرائع نے انہیں بتایا ہے کہ جی ہمارے 5 نوجوان جو ہیں وہ دیہانت ہوئے ہیں، 5 جوان جو ہیں، اور 2 شدید زخمی ہیں، یعنی آپ 7 کہہ لیں۔ شدید زخمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے نہیں بچنا، تو 7 کہہ لیں ان کی کیجویلٹیز ہیں، اور وہ ان کی 113 کلیم کر رہے ہیں۔
انڈیا جو ہے وہ اپنی 20 کلیم کر رہا ہے. ہمیں مطلب کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا, یہ ہمارا ایشو ہے. چائنا نے اپنے انٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, چائنا سے ہماری محبت کے اندر نہیں کیا. اور جو چائنا کے جو ایشوز ہیں سرحد کے انڈیا کے ساتھ, اروناچل پردیش کے اندر یا باقی جگہوں کے اندر, میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا, وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو کشمیر ہے, کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, آئینی طور پہ, قانونی طور پہ, اخلاقی طور پہ ڈسپیوٹڈ ہے. انڈیا نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے. یہ ہماری فورن پالیسی کا کارنر سٹون ہے, اور اگر یہ ہماری فورن پالیسی کا کارنر سٹون ہے تو اس پہ ہماری حکومت کو کچھ بولنا چاہیے, کچھ بکنا چاہیے. کچھ, میں اگلا لفظ وہ استعمال نہیں کر رہا جو یہ نارملی بیہیو کرتے ہیں, لیکن اس پہ کچھ بکنا چاہیے. کشمیر کمیٹی کا ہیڈ ہی کوئی نہیں ہے اس وقت, پارلیمان کی کشمیر کمیٹی کا, ٹھیک ہے, اگر ہے تو وہ ہے, ہاں وہ جو کر کے, ہاں, اس کو اتنا ہوش ہی نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو میں کوئی ایک سٹیٹمنٹ ہی جاری کرتا. ہمارا دفتر خارجہ نہیں اس کے اوپر بول رہا جی, اس کو پڑی ہوئی ہے کہ وہ جناب انڈیا نے 2 جو ہے ہمارے سفارتکار ان کو غیر پسندیدہ, اس سے علاوہ اس نے کچھ نہیں بولا, ٹھیک ہے. آپ لداخ کے اوپر چین کی حمایت میں ہی کوئی بیان جاری کر دیں, نہیں پھوٹ رہے منہ سے. اس کے بعد پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ وہ 121 ڈشیں کھا رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپوزیشن کی ماں بہن ایک کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے گا, ٹھیک ہے. ہاں, یہ وہ ہے نا آدھے گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے احتجاج کرنے والی چول ہے, ہاں, یہ وہ والی چول ہے. تو ٹھیک ہے, اور یہ انڈیا کو ووٹ دیتا ہے اقوام متحدہ کے اندر اس کو غیر مستقل رکن منتخب کروانے کے لیے, لیکن مودی کا یار عمران خان ہے, ٹھیک ہے. خیر, مودی کا یار جو ہے وہ نواز شریف ہوتا ہے, یہ ووٹ دیتا ہے اپنا. خیر, اس کے اوپر ابھی تک حکومت پاکستان نے ایک لفظ نہیں پھوٹا جی. ہماری خواہش ہے کہ وہ اپنی فورن پالیسی کے ان لائن ہی کچھ اس کے اوپر بول دے. اس وقت تک جو ہے وہ ہم نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ چائنا جہاں تک آ گیا, یہاں سے تو واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن اس نے اس سے آگے تک آنا. جب وہ آگے آئے گی, چائنا آئے گی, اللہ پٹائے گی, میرے والا چائنا تھوڑا سا آگے آئے گا تو انڈیا کو مزید تکلیف ہوگی. اور جب انڈیا کو تکلیف ہوگی تو چائنا کا تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو اس نے ڈگی کھودتی تو غصہ کا معیار تھے, اس نے آ کے غصہ جو ہے وہ ایل او سی کے اوپر یا پاکستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کے اوپر نکالنا. تو ہمیں کم از کم اپنا ہاؤس ان آرڈر ہی کر لینا چاہیے, اور اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے جس طرح ہم نے کرونا کے حوالے سے بیہیو کیا ہے. ہمیں پراپر, یقیناً جن لوگوں کا کام ہے انہوں نے اس کے لیے ہوم ورک کر لیا ہوگا اور وہ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں گے, لیکن عوام کو بھی اس حوالے سے تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی اپڈیٹ رکھنا چاہیے کہ جب وہاں سے پھینٹ پڑ چکے گی تو پھر یہ ادھر آ کے غصہ نکالے گا. اور تھوڑا سا ایل او سی کے اوپر کام شروع ہو بھی کیا ہے. ہم نے کوشش کی کہ آج کے ویلاگ کے اندر, ان دونوں ویلاگ میں ہم لداخ کا جو پورا پرسپیکٹو ہے ایز اے پاکستانی نیشنلسٹ, وہ آپ کے گوش گزار کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.